السلام علیکم. میں ڈاکٹر نادرہ خاتون، ایسوسیٹ پروفیسر اردو، فرسٹ ایئر کی اس اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے جوش ملیح آبادی. جوش ملیح آبادی ایگزام کے نظریے سے بھی بے حد اہم ہیں. آج ہم ان کی نظم نگاری پر بات کریں گے کیونکہ جوش ملیح آبادی کی 3 نظمیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں. ان میں کسان، البیلی صبح اور شکست زندہ کا خواب. جہاں تک جوش ملیح آبادی کی شاعری کا تعلق ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جوش اردو شاعری میں طوفان باد و باران کی طرح داخل ہوئے اور آسمان ادب پر چھا گئے. جوش ملیح آبادی نے طویل عمر پائی، اس لیے ان کی شاعری کا دور بھی کافی طویل رہا. جوش ملیح آبادی نے اردو شاعری کے دور جدید میں شعر و شاعری شروع کی، جبکہ اردو شاعری پر مغربی میلانات کے ساتھ ساتھ سائنسی اور فلسفے کے مطالعے کا بھی گہرا اثر شامل ہو چکا تھا. شاعری میں حقیقت شامل ہو چکی تھی، شاعری کے موضوعات کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا. فلسفیانہ خیالات اور زندگی کی حقیقتوں کو نظم و غزل دونوں میں ہی دل کھول کر استعمال کیا جانے لگا تھا. جہاں تک جوش ملیح آبادی کی نظموں کا تعلق ہے، ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ رومانی ہے، دوسرا اخلاقی اور تیسرا سیاسی. جوش کا اصل اور قیمتی سرمایہ ان کی نظموں پر منحصر ہے. انہیں ابتدا ہی سے ایسا ماحول ملا جہاں شعر گوئی کا چرچا عام تھا. ذاتی طور پر دلچسپی کے ساتھ شعر و شاعری اور مشاعروں کی فضا نے ان کی فطری صلاحیتوں کو جلا بخشی اور انہیں ابھرنے کا موقع ملا اور وہ شعر کہنے لگے. چونکہ جوش ملیح آبادی محکمہ اطلاعات کے رسالے آج کل سے وابستہ رہے اور آل انڈیا ریڈیو پر کام کرتے رہے، اس طرح ان کے تجربات اور مشاہدات میں اضافہ ہو گیا. جوش کی جہاں تک نظموں کا تعلق ہے، ان کی نظموں میں گھن گھرج، خوبصورت اور نادر تشبیہات اور استعارات کا استعمال بہت اہم ہے. جو نظمیں آپ کے کورس میں شامل ہیں، جن میں شکست زندہ کا خواب، یہ ان کی سیاسی نظم ہے اور اس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ انگریز جو یہ نہیں جانتے تھے کہ ہندوستانیوں کو جو انہوں نے دبا کچلا ہوا سمجھ رکھا ہے، وہ ان کی مخالفت میں اس طرح آمادہ ہو جائیں گے کہ آخر کار انہیں ہندوستان چھوڑنا پڑے گا. وہ اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں: کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو قفل لگایا کرتے تھے، ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہکتی تقدیریں.
دیواروں کے نیچے آ آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلاطم ہے بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں۔ جوش کی نظموں میں انداز بیان کی گھن گرج، خیالات کا خوبصورت استعمال اور الفاظ کا موزوں اور مناسب استعمال بے حد خوبصورتی عطا کرتا ہے ان کی نظموں میں۔ جو نظمیں مقصد کے تحت لکھی گئی ہیں وہ مقصد بھی لوگوں کے ذہن میں اتر جاتا ہے۔ جوش کی نظم نگاری پر بحث کرتے ہوئے عظیم الحق جنیدی صاحب نے لکھا ہے، ان کی نظموں میں طرز ادا کی جدت بھی ہے، خیالات کی گہرائی بھی۔ فارسی ترکیبوں کا دلکش اور دل آویز استعمال بھی ان کی نظموں کا زیور اور خوبصورت تشبیہات ہیں، اور یہ تشبیہات گہرے مشاہدے سے اخذ کی گئی ہیں۔ ان کو الفاظ پر کامل دسترس حاصل تھی، جہاں جیسا چاہتے تھے الفاظ کو نگینوں کی مانند جڑ دیتے تھے۔ اسی لیے جوش ملیح آبادی کو شاعر شباب اور اسی لیے جوش ملیح آبادی کو الفاظ کا خزانچی شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مناظر فطرت کی عکاسی بے حد خوبصورت انداز میں کی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی باقی کی دو نظمیں جو آپ کے نصاب میں ہیں، کسان اور البیلی صبح، قابل ذکر ہیں۔ کسان میں بھی انہوں نے کسان کی زندگی، اس کی مشکلات، اس کی پریشانیاں بے حد خوبصورت انداز میں بیان کی ہیں۔ وہ کتنی خوبیوں کا مالک ہے اور کس طرح سے سردی، گرمی، بارش تمام ہی موسموں میں وہ اپنی صبح سورج کی پہلی کرن کے نکلنے سے پہلے کھیتوں کی اور روانہ ہو جاتا ہے، اور شام کو غروب آفتاب کے بعد وہ کھیتوں سے لوٹتا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کی پیشانی پر سوچ اور فکر کی لکیریں چھائی رہتی ہیں۔ وہ اپنے گھر کی خراب حالت زار